کیپٹن اسفندیار شہید 18 ستمبر 2015 پشاور کے قریب بڈابیر میں ایک فوجی اڈہ اچانک دہشت گردوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد گولیوں کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ ایک طرف حملہ آور اندر داخل ہو چکے تھے تو دوسری طرف سیکیورٹی اہلکار اس کو روکنے کے لیے حرکت میں آ چکے تھے۔ اسی لمحے ایک نوجوان اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں اترتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کیپٹن اسفندیار احمد بخاری۔ وہی جانتا تھا کہ سامنے خطرہ کتنا بڑا ہے، وہی بھی جانتا تھا کہ شاید واپسی کا راستہ نہ ہو، لیکن اس لمحے اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ میں نے اپنے وطن اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے آخری خط تک جانا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بڈابیر کی زمین ایک ایسے نوجوان کی قربانی کی گواہ بننے والی تھی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ بہادری عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیپٹن اسفندیار شہید کی زندگی پاکستان کی خالیہ تاریخ کے ان ابواب میں شامل ہے جہاں ایک عام انسان اپنی غیر معمولی کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ 14 اگست سن 1988 کو اٹک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اٹک اور کامرا کے تعلیمی اداروں سے حاصل کی۔ بعد میں وہ کیڈٹ کالج حسن عبدال میں زیر تعلیم رہے۔ وہ صرف فوجی زندگی کی طرف نمایاں نہ تھے بلکہ کھیل، قیادت اور تعلیم میں بھی وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کر چکے تھے۔ وہ اس کے بعد کاکول پہنچے جہاں سے ان کی سفر نے ایک نئی سمت پکڑ لی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی داستان جس کا اختتام شہادت پر ہوتا ہے۔ اٹک دریا سندھ کے قریب واقع ایک تاریخی خطہ ہے جہاں کیپٹن اسفندیار بخاری نے اپنی زندگی کے اولین سال گزارے۔ جب وہ کیڈٹ کالج حسن دال پہنچے تو صرف تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیا بلکہ وہ کھیلوں میں بھی نمایاں رہے۔ وہ ہاکی کے ایک بڑے کھلاڑی تھے اور 2005 پنجاب کے انڈر 19 ہاکی کیمپ کے لیے منتخب ہوئے۔ وہ اٹک کے ڈسٹرکٹ ہاکی کی ٹیم کے حصہ بھی رہے۔ وہ صرف ایک کھلاڑی نہیں تھے بلکہ وہ یہی مقابلہ کرنا اور یہی تجربات کا موڑ لینا ان کی فوجی زندگی کے لیے بھی نمایاں رہا، کیونکہ کھیل انسان کو مضبوط کرتا ہے، تعلیم انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور قیادت مشکل وقت میں فیصلہ کرنا سکھاتا ہے۔ 2006 میں اسفندیار احمد بخاری پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 118ویں PMA لانگ کورس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک طالب علم ایک کیڈٹ بن رہا تھا اور ایک کیڈٹ مستقبل کا فوجی بن رہا تھا۔ یہ وہ سفر تھا جس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت آسان نہیں ہوتی۔ یہاں جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی مضبوطی، نظم و ضبط اور قیادت کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اسفندیار احمد بخاری نے تربیت کے دوران مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہاکی، سوئمنگ، تعلیم اور گھڑ سواری میں اپنی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ پھر آیا 25 اکتوبر 2008۔ 118واں PMA لانگ کورس میں بحیثیتی بہترین جنٹلمین کیڈٹ کی حیثیت سے انہیں ایک اعزاز دیا گیا جو سوڈ آف آنر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ دن ایک فوجی افسر کے لیے ایک اعزاز کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ صرف ایک تمغہ نہیں ہوتا، یہ اس تربیت، محنت اور کردار کا اعتراف ہوتا ہے جو فوجی افسر کو میدانی عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے یعنی 18 ستمبر 2015۔ صبح کا وقت تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے بڈابیر کیمپ پر دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی تھی۔ بڈابیر کیمپ پر فوجی اہلکاروں نے جوابی کارروائی شروع کی تھی، لیکن دہشت گردوں نے اس حصے کو نشانہ بنایا تھا جہاں فوجی اہلکاروں اور موجودہ افراد کی زندگی براہ راست خطرے میں تھی۔ لیکن فوجی فورس ایک حرکت میں آئی اور یہاں پر جان بچانے والی ایک فوج اپنے حرکت میں آنے کے بعد انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ انہی فورس میں شامل تھا اسفندیار احمد بخاری۔ یہاں سے ان کی زندگی کا آخری اور سب سے فیصلہ کن باب شروع ہوتا ہے۔ میدان میں موجود افسر کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب اسے اپنے جوانوں کی قیادت ایک ایسے مقام پر کرنی پڑتی ہے جہاں ہر صرف خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن کیپٹن اسفندیار بخاری نے اپنے فوجوں کی قیادت اس طرح کی کہ دہشت گردوں کا مقابلہ اس بہادری سے کیا اور بالآخر دہشت گردوں کو مار گرایا۔ لیکن اس کامیابی نے ایک باری قیمت ادا کی۔ پاکستان آرمی نے اپنے جوان کھوئے اور انہی جوانوں میں ایک نام تھا کیپٹن اسفندیار بخاری۔ ایک طرف بڈابیر میں فائرنگ کا تبادلہ ختم ہو رہا تھا لیکن دوسری طرف اٹک میں ایک خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی،
ایک باپ جو ان کے لیے ایک لمحہ کافی نہیں ہوتا تھا، لیکن کیپٹن اسفندیار کی زندگی ان کے آخری مارکے سے کافی نہیں۔ اس کی اصل کامیابی ان کے کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ان میں نمایاں کارکردگی دکھاتا ہے، کھیلوں میں بھی وہ فعال کردار ادا کرتا ہے، فوج میں جانے کا جذبہ رکھتا ہے، کیڈٹ کالج میں نمایاں کارکردگی دکھاتا ہے، سورڈ آف آنر حاصل کرتا ہے اور آخر میں جام شہادت نوش کر دیتا ہے۔ شہادت کے بعد ان کی قربانی کو بھی قومی سطح پر خراجی عقیدت پیش کیا گیا۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ اٹک میں وہ ہسپتال جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی بعد میں ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ان کے نام پر مختلف مقامات اور اداروں کے یاد سے بھی رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک شہید کو یاد کرنے کے لیے عمارت اور اداروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، یا اصل یاد وہ ہوتی ہے جو نسلوں کے کردار میں منتقل ہو۔